السلام علیکم۔ اخبار اردو کے ویب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی اور ان سے سیکھنے والے اہم اسباق پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہے جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہدایت دینے کا ذمہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا، جہاں ان کی کہانی مختلف صورت میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی زندگی اور دعوت کا سب سے بڑا مقصد تھا لوگوں کو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ شرک اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور بت بنا کر انہیں پوجنے لگے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ وہ اپنی قوم کو ہدایت اور سچائی کی طرف بلائیں۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور ان میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بڑے صبر اور استقامت سے دعوت دی۔ انہوں نے اپنے قوم کو سمجھایا، انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور شرک سے بچنے کی تلقین کی، لیکن لوگ ان کی دعوت کو نہیں مانے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے مومنوں کو اس میں سوار کر لیں۔ جب حکم رب سے کشتی بننی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے، خوب، جب ہم غرق ہونے والے ہوں گے تو اور تیرے پیارے اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر ان کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر لیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہی حکم پر ایک کشتی بنائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر مومنوں اور چند جانوروں کے جوڑوں کو جمع کر لیا۔ آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدائے واحد کے عذاب کا وقت قریب آ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے ہی علامات کو دیکھا جن کا ذکر ان سے کر دیا گیا تھا، یعنی زمین کے تہہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین تو جہاز میں سوار تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں محفوظ رہے، تاہم منکرین اور کفار غرق آب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ جب حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح خشکی پر جا کر ٹھہر گیا، اور حکم پورا ہوا اور کشتی ساحل پر جا کر ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظالمین کے لیے ہلاکت ہے۔ تورات میں جو دی حرارت کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ حرارت در حقیقت جزیرے کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام جو فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ہے، جہاں پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا، اور سکینان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اس بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو لقب ابو البشر ثانی، یعنی آدم ثانی، انسانیت کا دوسرا باپ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور غالباً اسی اعتبار سے احادیث میں ان کو صبر اور استقامت، تقوی اور توکل،
ہدایت کی تلقین اور ہدایت پر حمل جیسے اسباق سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہمیں انسانیت اور ایمانیت کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی طرح ہدایت اور نجات عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔